صرف خلفائے راشدین کے بارے میں ہے کہ ان کی سنت، یہ باقی ساری جھوٹی اور جعلی روایتیں ہیں۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو۔ نبی الاسلام کے اپنے ساتھیوں میں بھی ایسے لوگ تھے جن سے کئی چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں، اب اس کا آپ وبال نبی الاسلام کے اوپر تو نہیں ڈال سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اس کی گفتگو سنی جو کتنے بہادری کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید کر رہا تھا۔ یہ گستاخ صحابہ، یہ رافضی، یہ جب تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر تنقید نہ کرے تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ صحابہ کرام وہ بلند شخصیات ہے کہ جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں اور یہ مجھ سے راضی ہیں، تو پھر کسی کی تنقید سے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ لیکن وہ شخص جو صحابہ کرام کی گستاخی کرتا ہے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ان کے بارے میں غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو یہ ان کا اپنا نقصان ہے، صحابہ کرام کا نقصان نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے دین پہنچانے میں کتنی قربانیاں دی ہیں۔ یہ تو گھر میں چھپا ہوا ہے اور باہر نکلتا نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی ان سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، کیا ہے بحث کرتے ہیں، بات کرتے ہیں تو یہ چپ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ شخصیات ہے جو تلوار لے کر میدان میں کفار سے لڑتے تھے، اور یہ ایک مسلمان سے بھی ڈرتے ہیں، کافر تو دور کی بات ہے۔ ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ اس نے لوگوں کو گمراہ کیا، خود تو گمراہ ہے لیکن لوگوں کو بھی غلط راستے پہ چلا رہے ہیں۔ بھئی اگر آپ کو دین بیان کرنا ہے تو لوگوں کو دیگر احکامات بتائیں، دین کے مسائل بتائیں، اور لوگوں کو نماز پڑھائیں، نماز سنیں۔ آپ جو ہے نماز کو چھوڑ کے، احکامات کو چھوڑ کے دوسرے کے حقوق، مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی جائے، اس کے بجائے آپ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے تو یہ آپ کا صریح نقصان ہے، اور لوگوں کو بھی آپ گمراہ کر رہے ہیں کہ جن کا وبال آپ کے سر پر آئے گا۔ آپ افسوس کریں گے لیکن وقت آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، اور ان کی گستاخی سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔